مدینہ کی گلیوں میں ایک خاص فضا تھی۔ لوگ مسجد کے ارد گرد جمع تھے، بچوں کی ہنسی، بزرگوں کی باتیں اور ہوا میں ایک پیاری سی خوشبو رچی بسی تھی۔ لیکن ایک خاموش فکر ہر دل میں چھپی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے درمیان قرآن کے الفاظ میں اختلاف پیدا ہو رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب قرآن کو ابھی تک مکمل اور ایک ہی شکل میں محفوظ کرنے کا کام مکمل نہیں ہوا تھا۔ کچھ لوگ اپنے طور پر قرآن لکھ رہے تھے اور نادانستہ طور پر چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو رہی تھیں۔ ہر لفظ کی چھوٹی سی تبدیلی پوری امت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن سکتی تھی۔ حضرت عثمان، جو اللہ کے قریب اور امت کے سب سے دیانتدار لوگوں میں سے تھے، انہوں نے اس مسئلے کو دیکھا اور اپنے دل میں ٹھانی کہ قرآن کی حفاظت صرف ایک محفوظ نسخے سے ہی ممکن ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کام آسان نہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر آج یہ قدم نہ اٹھایا گیا تو آنے والی نسلیں قرآن صحیح طرح نہ پڑھ سکیں گی۔ حضرت عثمان نے سب سے پہلے مسلمانوں کے بزرگ صحابہ کو بلایا، حضرت زبیر، عبداللہ بن مسعود اور دیگر وہ لوگ جو قرآن پر سب سے زیادہ عبور رکھتے تھے۔ انہوں نے سب کی بات کو بڑے غور سے سنا اور پھر حضرت عثمان نے نہایت عزم سے کہا، ہمیں قرآن کا ایک مکمل اور محفوظ نسخہ تیار کرنا ہوگا۔ ہر شہر میں جو لوگ قرآن پڑھیں انہیں ایک ہی الفاظ کا نسخہ ملے۔ صحابہ نے اس عظیم کام کا آغاز کیا۔ ہر آیت کو بار بار پڑھا گیا، ایک ایک لفظ کی تصدیق کی گئی، چھوٹے چھوٹے اختلافات پر بحث ہوئی اور کئی دن بیت گئے۔ حضرت عثمان ہر روز وہاں تشریف لاتے، کام کا جائزہ لیتے اور عاجزی سے دعا کرتے، اے اللہ ہمارے کام کو کامیاب فرما اور قرآن کو ہماری امت کے لیے محفوظ کر دے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت عثمان نے فیصلہ کیا کہ ایک نسخہ تیار کرنے کے بعد اس کی کئی کاپیاں بنائی جائیں اور مختلف شہروں میں بھیج دی جائیں۔ یہ نسخے دمشق، کوفہ، مصر اور دیگر اہم شہروں میں بھیجے گئے تاکہ ہر جگہ کے مسلمان ایک ہی قرآن پڑھیں۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ کچھ لوگ اس طریقے کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، کچھ اپنی روایات کے مطابق قرآن پڑھنے پر اصرار کر رہے تھے۔ حضرت عثمان نے اپنی خاص حکمت اور بے پناہ صبر سے سب کو سمجھایا کہ قرآن کی حفاظت ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج بھی جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ وہی نسخہ ہے جو حضرت عثمان نے محفوظ کیا۔ اگر حضرت عثمان نہ ہوتے تو قرآن کے الفاظ مختلف شہروں میں مختلف ہوتے اور امت کے لیے